علیکم، میں امداد سمرو۔ آج ایک فیصلہ آیا ہے ملک کی سب سے بڑی عدالت سے، اور اس فیصلے نے سب کو چونکا دیا۔ کراچی یونیورسٹی بدماشوں کے نرغے میں ہے، اور ان بدماشوں نے ایک حملہ کیا طلباء کے اوپر، بدترین حملہ کیا، اور کئیوں کو زخمی کر دیا، سر پھاڑ دیے، اور پھر دھرنا دے دیا یونیورسٹی کے باہر جا کر۔ کراچی یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ پہلی بار ہوا ہے؟ اور یہ صرف کیا کراچی یونیورسٹی میں ہو رہا ہے، یا پاکستان کی دیگر جامعات جس میں پنجابی یونیورسٹی لاہور اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد بھی اسی طرح کے پرتشدد واقعات کا شکار ہوتی رہی ہیں؟ کیوں جھگڑا ہوا؟ کیوں فساد ہوا کراچی یونیورسٹی میں؟ ذمہ دار کون تھے؟ اور نام کیوں نہیں لیا جا رہا؟ میڈیا نے کیوں زبان بند رکھی ہوئی ہے ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی یا ملک کے سب سے بڑے شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں ہونے والی اتنی بڑی بدماشی کے اوپر؟ اس پر بات کریں گے، لیکن جو ایک اور معاملہ کراچی سے ہی، لی مارکیٹ میں ایک بچہ 6 سالہ محمد ولی، جس کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا، تیسری منزل سے بوری میں ڈال کر لاش پھینکی گئی تھی، اس حوالے سے خطرناک قسم کے انکشافات ہوئے، یعنی وحشت اور بربریت کی جو ہے وہ انتہا کر دی گئی تھی۔ تو ان معاملات پر بات ہوگی۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک جسٹس گلزار ہوا کرتے تھے، چیف جسٹس آف پاکستان، اور ان کا تعصب اور ان کے فیصلوں میں جھلکنے والی ان کی پسند ناپسند تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، آئینی عدالت نے ان کے ایک فیصلے کو، جس فیصلے پر پوری دنیا حیران تھی، غلط قرار دے دیا۔ مگر اب کیا ہوگا؟ اس فیصلے پر عمل درآمد ہو چکا۔ یعنی یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی فیصلے کے ذریعے، غلط عدالتی فیصلے کے ذریعے قتل کیا گیا، پھانسی چڑھایا گیا، اور کچھ تقریباً 4.5 دہائیوں کے بعد، کوئی 40-45 سال بعد اعتراف کر لیا گیا صدر کے صدارتی ریفرنس میں کہ فیصلہ غلط تھا۔ عدالت نے غلط فیصلہ سنایا، اور اس میں پھانسی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کو، عدالت نے قتل کر دیا۔ بھٹو پھانسی چڑھ گئے، عدالت نے کہا کہ فیصلہ ہی غلط تھا۔ اسی طرح جسٹس گلزار نے جو فیصلہ کیا تھا، اس وقت ساری دنیا چیخ رہی تھی کہ کس طرح کا فیصلہ ہے، کس نوعیت کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ کراچی کے کچھ دوست بتاتے تھے کہ ان کا اپنا کوئی ذاتی معاملہ ہے، اس وجہ سے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ جسٹس گلزار صاحب کو 50 کی دہائی کا اپنے بچپن کا کراچی چاہیے تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کراچی میں جتنے بنے ٹاورز ہیں، جتنے بنے پلازے ہیں، سارے مسمار کر دو، جن گلیوں میں میں پھرتا تھا مجھے گلیاں وہ بحال کر دو۔ سندھ حکومت پریشان، ششتر۔ ایک واقعہ کچھ ایسا بھی ہے کہ ان صاحب کو کراچی کی ایک زمین پسند آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ زمین ہمیں سپریم کورٹ کی پارکنگ کے لیے دے دو۔ مرزا وہاب صاحب پیش ہوئے تھے اس میں، اور انہوں نے جا کر کہا تھا یہ تو نہیں ہو سکتا، تو انہیں عدالت لگے گی۔ انہوں نے کہا کہ لگا دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس مقدمے کی، جس کیس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ نسلہ ٹاور، بدنام زمانہ مقدمہ نسلہ ٹاور۔ نسلہ ٹاور کو کسی دن راہ چلتے یا کسی وجہ سے جسٹس گلزار صاحب کی نظر پڑی، اور انہوں نے کہا کہ جی اللیگل بنا ہوا ہے، اس کو گرا دیں۔ سعید غنی، مجھے یاد ہے، وزیر بلدیات تھے، جب عدالت روزانہ بلاتی تھی کہ جس کو گرا کیوں نہیں رہے، تو سعید غنی نے 1-2 بار کہا کہ جی مجھے تو انہیں عدالت کر دیں، میں نہیں لوگوں کو بے گھر کر سکتا۔ پتہ نہیں کس طرح لوگوں نے پائی جمع کر کے وہاں پر اپنے اپارٹمنٹس لیے ہیں، اپنے بچوں کے لیے چھت بنائی ہے، گھر بنایا اپنے بچوں کے لیے۔ تو ایک تھوڑا سا ٹکڑا اگر اللیگل اس میں آ گیا تو اس پر جرمانہ کر دیتے ہیں، وصولی کر دیتے ہیں جی مالک اور بلڈر سے، لیکن ہم گرا نہیں سکتے۔ سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی میں شاہراہ قائدین اور شاہراہ فیصل کے سنگم پر واقع، مصروف ترین علاقے میں واقع عمارت کو
جسٹس گلزار نے کہا تھا کہ 7 دن کے اندر اندر اسے مسمار کر دیں، اور مسمار کرنے کا کوئی اس طرح کا تھا نہیں، تو ہتھوڑوں سے 11 منزلہ عمارت کو مسمار کیا گیا، 11 منزلہ زمین تک لے کر آ گئے، جس میں 44 اپارٹمنٹ تھے، 11 منزلوں میں 4 منزلیں جو ہیں وہ پارکنگ کی تھی۔ اب آج جو آئینی عدالت کا فیصلہ آیا ہے سامنے، وہ میں آپ کے سامنے بعد میں رکھتا ہوں، پہلے ذرا یہ نسلا ٹاور کی میں ہسٹری آپ کو بتا دوں۔ یہ پلاٹ نمبر 193A پر واقع تھا، 780 مربع گز اسکوائر جو ہے وہ یارڈز، وہ زمین اس کی تھی، لیگلائز تھی، جس کی الاٹی تھی 1950 میں الاٹ کیا گیا تھا پلاٹ مصطفی بیگم کو، اور پھر ایک بلڈر جو 2021 کا فیصلہ ہے اور 2022 میں وہ بلڈر بھی فوت ہو گئے، عبد القادر کاٹیلیا، انہوں نے پھر یہ یہاں پر کثیر المنزلہ عمارت کھڑی کی، رہائشی پلازا کھڑا کیا، اور 341 گز مربع گز جو ہے وہ انہوں نے سروس روڈ کا حصہ شامل کر لیا، ظاہر ہے جو غیر قانونی تھا، اور ٹوٹل بنا 1121 مربع گز پر یہ پلازا۔ اب یہ معاملہ مطلب پلازا پہلے ہی بن چکا ہوا تھا، لوگ وہاں پر مقیم تھے، لیکن چیف جسٹس صاحب کی نظر لگ گئی نا، نظر بد جس کو کہتے ہیں، انہوں نے جناب وہ نصرہ ٹاور مسمار کر دیا۔ ابھی تک وہ خاندان در بدر ہے، کسی کو نہ معاوضہ ملا، کسی کو کچھ، ظاہر ہے کس طرح۔ اس وقت حکومت سندھ چیختی رہی، چلاتی رہی کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے، عدالت جا کر ترلے کی، انہوں نے کہا نہیں، آج سے کام شروع کریں، ہتھوڑوں سے کرنا ہے ہتھوڑوں سے کریں، بلڈوزر چلانا ہے بلڈوزر چلائیں، یہاں تک کہا کہ کوئی وہ جو بارود سے عمارتیں گرائی جاتی ہیں اس سے کیوں نہیں گراتے۔ اب جناب وفاقی آئینی عدالت جو ہے، انہوں نے نسلا ٹاور والے معاملے میں فیصلہ دیا ہے، اور انہوں نے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ 2018 اور 2019 میں جو احکامات جاری کیے گئے تھے وہ واپس لیے گئے۔ پہلے میں نے کہا تھا 2021، تو 2021 میں گرایا گیا تھا نسلا ٹاور کو، 2018 یہ 19 میں یہ فیصلہ آیا تھا۔ اچھا، اب یہ وفاقی آئینی عدالت نے کہا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا اختیار بنیادی طور پر صوبائی حکومت کو ہے، عدلیہ کا نہیں ہے۔ عدلیہ اپنے سامنے موجود تنازع تک محدود رہیں، عدالتیں اپنے سامنے موجود تنازع تک محدود رہیں، غیر ضروری معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا ہے بھائی، یہاں تو پارلیمنٹ کو احکامات دیے افتخار چودھری نے، یہ آئین میں یہ شک بدل لو ورنہ پوری کی پوری 18ویں ترمیم اڑا دوں گا۔ مذاق ہوتا رہا، قانون اندھا ہے سنا تھا، لیکن انصاف کی دیوی کے اوپر آنکھوں پر پٹی بندی دیکھی ہے، لیکن انصاف اس طرح بھی ہوتا ہے، یہ اب آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ 44 اپارٹمنٹ لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، وہاں سے مسمار کر دیا گیا، اور اب عدالت کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ فیصلہ غلط تھا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے، اچھا اسی دوران یعنی اس سے کچھ عرصہ پہلے انہی عدالتوں نے، انہی ججوں نے، جج صاحبان نے، قابل احترام ہے، لیکن ون کانسٹیٹیوشنل ایونیو جو ہے وہ اس کو جائز قرار دے دیا گیا تھا۔ اسی دوران وہ جو راول ڈیم کے اوپر بنا، راول ڈیم کے کیچمنٹ ایریا میں بنا عمران خان صاحب کا بنی گالا بھی لیگلائز ہو گیا تھا بھائی، لیکن غریبوں کی جھونپڑیاں گرائی جاتی ہیں تو عدالتیں چپ، غریبوں کے چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹ گرائے جاتے ہیں تو عدالتیں چپ۔ یہ ہمارے ہاں جو قانون ہے جناب، یہ انصاف ہوتا ہے اس طرح کا۔ اچھا، فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے زیر سماعت مقدمے سے آگے بڑھ کر وسیع احکامات جاری کیے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے رپورٹس کی بنیاد پر قانونی تقاضے پورے کیے بغیر مسماری کے احکامات نہیں دیے جا سکتے تھے، یہ عدالت نے کہا، آئینی عدالت نے۔ منصفانہ قانونی کارروائی، ڈیو پروسیس ہر مقدمے میں لازمی آئینی تقاضا ہے۔ عدالت کا مقصد غیر قانونی تعمیرات کو قانونی تحفظ دینا نہیں، بلکہ عدالت کا مقصد صرف قانون کے مطابق کارروائی کو یقینی بنانا۔
کراچی میں غیر قانونی تعمیرات سے نمٹنے کے لیے مؤثر قانونی نظام اور متعلقہ ادارے پہلے سے موجود ہیں۔ سندھ حکومت اور متعلقہ ادارے غیر قانونی تعمیرات کی نگرانی اور کارروائی کے آئینی اور قانونی طور پر پابند ہیں، اور آئینی عدالت نے 21 دسمبر 2018 اور 22 دسمبر 2019 کے سپریم کورٹ کے احکامات اور ان کے تحت ہونے والی کارروائیاں واپس لے لیں۔ اب کارروائیاں تو جناب واپس لے لیں آئینی عدالت نے، مگر سوال یہ ہے کہ پلازہ تو مسمار ہو گیا، ٹھنڈ پڑ گئی جسٹس گلزار کے سینے میں لوگوں کو بے گھر کر کے۔ اب ان کا فیصلہ غلط ثابت ہوا، تو اب ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جی عدالتی فیصلوں کے اوپر کسی کے خلاف، غلط فیصلوں پر کسی جج کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، لیکن تحقیقات تو ہونی چاہیے کہ جج صاحب کو آخر کیا پڑی تھی کہ انہوں نے نسلا ٹاور میں مسمار کروایا۔ اچھا جی، کل سے نا بڑی خطرناک قسم کی میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں۔ کراچی یونیورسٹی، جامعہ کراچی کا شعبہ ہے سندھی ادب و ثقافت، وہاں کچھ ڈنڈا بردار بدماش جاتے ہیں جی، حملہ کرتے ہیں سندھی ڈپارٹمنٹ پر، طلباء اور طالبات کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہاں ٹیچرز اور وہاں کی جو اپنا شعبے کی جو ہوتی ہیں سربراہ، ان کو بھی زد و کوب کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی جاتی ہے، 7 لڑکوں کو پھٹڑ کیا جاتا ہے، ان کے سر پھاڑے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہی لوگ جا کر باہر دھرنا دے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسلامی جمعیت طلباء، جماعت اسلامی کی طلباء بھی یہ وہی ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب جب ابھی سیاست میں متحرک ہو رہے تھے مشرف کے دور میں، تو آئی ایس ایف کا انہوں نے کنونشن تھا جامعہ پنجاب یونیورسٹی میں، وہاں وہ گئے تو ان کو پکڑ کے زد و کوب کر کے تھپڑ چھپڑ مار کے ان کو نکال دیا گیا تھا، بلکہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ عمران خان تو مفروض پولیس سے بھاگے پھر رہے تھے۔ اس وقت مجھے یاد ہے میں نے قاضی حسین احمد مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان سے سوال کیا تھا کہ آپ اتحادی ہیں، آپ کے عمران خان صاحب اس وقت اتحادی تھے، اور آپ کے اتحادی کو آپ کی جو طلباء تنظیم ہے، آپ کی ذیلی جماعت جو ہے طلباء تنظیم، انہوں نے ان پر تشدد کیا ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا تھا کہ جی جمعیت ہمارے ڈسپلن میں نہیں ہے، لیکن اگر اسی جمعیت کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے تو جماعت اسلامی ان کے حق میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جب بھی تصادم ہوتا ہے، چاہے جامعہ کراچی یونیورسٹی میں ہو، پنجاب یونیورسٹی میں ہو، یا قائد اعظم یونیورسٹی میں ہو، وہاں نام نہیں لیا جاتا۔ کراچی یونیورسٹی میں سندھی شاگرد ست ایک وہاں کی تنظیم ہے طلباء کی، یونیورسٹی کے اندر غیر سیاسی فورم ہے، ان کے اور ان کے کوئی معاملات چل رہے تھے، اور پھر یہ ڈنڈا بردار ہو کر حملہ آور ہو گئے یونیورسٹی میں۔ اب اس میں ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، 20 طلباء کو نامزد کیا گیا ہے اور باقی نامعلوم ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایک کمیٹی بنا دی ہے یونیورسٹیز، وزیر جامعات سندھ اسماعیل راہو صاحب نے انکوائری کمیٹی 5 رکنی، جس میں شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری کے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر حسین مہدی اس کمیٹی میں ہیں، ڈاکٹر غضنفر، ڈاکٹر سرفراز میتلو، پروفیسر ڈاکٹر انتخاب الفت اور پروفیسر ڈاکٹر نائمہ سعید اس میں شامل ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 15 دن کے اندر رپورٹ پیش کریں۔ اچھا، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک ٹارگیٹڈ مسلسل کراچی یونیورسٹی میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ شعبہ سندھی میں شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی شاعری کی کیلیگرافی ہوئی تھی دیواروں کے اوپر، اسی جماعت کے، اسی طلباء تنظیم کے لوگوں نے اس کے اوپر سیاہی پھیر دی لڑکوں نے جا کر، یعنی شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی شاعری کے اوپر، تاکہ اشتعال لائے نا، تاکہ وہاں پڑھنے والے جو طلباء ہیں وہ مشتعل ہوں۔ اب مجھے پتہ چلا کہ اے پی ایم ایس ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، جو ایم کیو ایم کی جو مدر بیسیکلی تو جماعت ہوتی ہے، اور جماعت کے بعد طلباء تنظیم ہوتی ہے نا، لیکن ایم کیو ایم نے اے پی ایم ایس سے جنم لیا تھا۔ اے پی ایم او سے بھی اب زیادہ تگڑی ہو گئی ہے جماعت اسلامی کی جو طلباء میں،
اور میں نے جو آپ کو خبر میں جو کوٹ کی ہے یا ایکسپریس نیوز کی خبر ہے، اور اس میں لکھا نہیں گیا نام، بس 2 طلبہ تنظیموں میں لڑائی ہوئی. بھائی کیوں نہیں؟ نام کیوں نہیں لکھا جا رہا؟ جب وہ باہر دھرنا دے رہے ہیں، اپنی جمعیت کے نعرے لگا رہے ہیں، تو آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ باقی تو انویسٹیگیشن میں ثابت ہو جائے گا. لیکن صاف نظر آ رہا ہے، ایک ویژول بتا رہا ہے کہ کس طرح گھس کر وہاں پر لائبریری میں اور لیبارٹریز میں اور وہاں پر جا کر طلباء پر اور کینٹین میں طلباء پر تشدد کیا گیا. اس کو بند ہونا چاہیے، اور جماعت اسلامی کو اپنی جو طلباء ونگ ہے اس کو ذرا سمجھانا چاہیے کہ آپ بے شک سیاست کریں، لیکن اس طرح لڑائیاں جھگڑے، یا پنجاب یونیورسٹی میں کبھی پشتون جو کلچرل ایونٹ ہوتا ہے اس پر حملہ کر دیتے، کبھی بلوچ کلچرل ایونٹ پر حملہ کر دیتے. ادھر قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی اسی طرح اگر کسی کا کلچرل ایونٹ ہوتا ہے، سندھیوں کا، سرائکیوں کا، تو اس پر حملہ کر دیتے. اچھا، اس میں حملہ کرنے والوں میں تمام قومیتوں کے لوگ ہیں، سندھی بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، جنہوں نے حملہ کیا ہے ان کے نام جو ہے خاص کے لیے ہیں، لاشاری ہیں، سارے ہیں. لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا. تعلیمی اداروں کو سیاسی سرگرمیوں کے لیے یہ بنا رہے ہیں کہ کوئی ہمارے علاوہ کوئی سیاسی سرگرمی نہ کرے، یا وہ ایک جو جواز ہوتا ہے کہ جی طلباء یونین نہیں ہونی چاہیے، طلباء سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس کو یہ جواز فراہم کر رہے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ جناب کوئی پشت پناہی بھی ہے. اب تک کے لیے اتنے. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.